صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ الکریم وقولہ الحق واصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یحب التوابین. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا یہ ایپیسوڈ، یہ درس چل رہا ہے کہ گناہوں سے کیسے بچا جائے، گناہوں سے بچنے کے طریقے کیا کیا ہیں. اس سے پہلے میں نے بیان کیا تھا 2-3 طریقے. ہم انسان کی شخصیت صرف عبادت سے نہیں پہچانی جاتی کہ اگر کوئی انسان بہت بڑا نمازی ہے، پرہیزگار ہے اور وہ روزے رکھتا ہے، دن کو روزے رکھتا ہے، رات میں نماز پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اس سے اس کا کمال نہیں ہے جب تک کہ اس کے اندر یہ صفت نہ پائی جائے کہ وہ گناہوں کو چھوڑ دے. اگر وہ گناہوں کو ترک کر دے رہا ہے تو ہی اس کی منزلت ہے، تو ہی اس کی عظمت ہے، ورنہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. کہ ایک انسان نماز بھی پڑھ رہا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے، ایک انسان عبادت بھی کر رہا ہے، چغل خوری بھی کر رہا ہے، ایک انسان جو ہے روزے بھی رکھ رہا ہے اور مال حرام سے بھی افطار کر رہا ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر انسان گناہوں سے بچ رہا ہے تو ہی اس کی منزلت ہے، تو ہی اس کی عظمت ہے. ہم کیسے بچیں گناہ سے؟ اور اللہ نے کہا ہے اگر تم نے میرے قول اور فعل پر، میرے بتائے ہوئے راستے پر عمل کیا اور چلے تو یہ سمجھ لینا کہ پروردگار عالم تمہیں اپنے جیسا بنا دے گا. اور ہوا بھی. اللہ نے اللہ کی راہ میں جس نے بھی اپنے آپ کو اپنی قربانی پیش کیا، اپنے نفس کو کچل کر آگے بڑھا ہے، خداوند عالم نے اس کو مرتبہ دیا ہے. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام، کتنے بلند مرتبہ کہ خداوند عالم نے اپنی کیا نفس کو بیچا امام علی نے اور اللہ کی مرضی خرید لی. خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن، پلٹ اپنے رب کی بارگاہ میں، راضیۃ مرضیہ، میں تجھ سے راضی اور تو مجھ سے راضی ہو جا. یا جناب خضر علیہ الصلوۃ والسلام، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ نبی نہیں ہے، یہ ایک مرد صالح ہے، ایک عام انسان ہے کہ جنہوں نے گناہوں کو ترک کیا اور اس کا مرتبہ کیا ہوا کہ جس جگہ سے چلے گئے جناب خضر علیہ الصلوۃ والسلام، وہ جگہ ہری بھری ہوتی چلی گئی اور یقیناً وہ مرتبہ اور وہ بلندی حاصل ہوئی کہ جناب موسیٰ کے بھی استاد قرار پائے. کس بنیاد پر؟ گناہ کو ترک کرنے کی بنیاد پر. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم گناہ کو ترک کریں. جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہے، جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہے. لوگ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، کہنے لگے موسیٰ نبی اللہ، قحط ہے، دیکھ رہے ہیں کیا قحط چھائی ہوئی ہے اور مویشی مر رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں، ہم لوگ پیاس سے جا بلب ہیں، بچے جو ہے پریشان حال ہیں، آپ دعا کر دیجیے. جناب موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، کل صحرا میں چلتے ہیں. سب کو لے کر صحرا میں گئے اور جناب موسیٰ نے دعا کے لیے ہاتھ کو بلند کیا. جب ہاتھ کو بلند کیا، خدایا بارش، آواز قدرت آئی، موسیٰ تمہارے درمیان ایک گنہگار ہے، اگر گنہگار توبہ کر لے گا تو پروردگار عالم اس کے گناہ کو کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا، بخش دے گا اور پھر بارش ہوگی. اب جناب موسیٰ نے کہا کہ اگر ہمارے درمیان سے کوئی ایسا گنہگار ہے تو وہ چلا جائے، ورنہ اگر وہ نہیں جائے گا تو بارش نہیں ہوگی. اب اس نے دل میں کہا خدایا مجھے معاف کر دے. نادم ہوا، شرمندہ ہوا. اب جب اس نے گناہوں کی اپنے مغفرت کی، اپنے گناہوں کو اس نے بخشوایا، اللہ نے جب اس نے گناہوں پر ندامت اس نے ظاہر کی، خداوند عالم نے بارش ہونا شروع کر دیا. موسیٰ نے پروردگار سے کہا خدایا ابھی تو اٹھ کر کوئی گیا بھی نہیں، یہ بارش کیسے؟ کہا جناب موسیٰ سے پروردگار عالم نے کہا موسیٰ وہ شخص نے کیا کیا ہے؟ توبہ کر لیا، ندامت کا اظہار کر لیا. جب اس نے ندامت کا اظہار کر لیا تو خداوند عالم کی رحمت بڑھی ہے، اس نے معاف کر دیا. خدا اس کا نام بتا دے. موسیٰ جب وہ گنہگار تھا تب تو میں نے اس کو نام نہیں بتایا تم سے، اب جب وہ میرا بندہ ہو گیا ہے تو میں کیسے؟ اگر ہم گناہ کو ترک کر دیتے ہیں اور ہم اپنے معبود حقیقی سے یقیناً استغفار اور توبہ کر لیتے ہیں تو پھر وہ ہمیں منزلت دیتا ہے، وہ ہمیں عزت دیتا ہے. جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک شخص ہے، ایک جوان ہے، کچھ گنگناتا ہوا جا رہا تھا کہ ایک عابد اور زاہد بیٹھا ہوا دروازے پہ. کہنے لگے اس نے کہا کہ خدایا اس شخص کے ساتھ میرا شمار نہیں کرنا. اب جب یہ آگے گیا، اس نے دیکھا کہ جناب عیسیٰ، جوان دیکھا کہ جناب عیسیٰ آ رہے، تو اس نے کہا استغفار و توبہ کیا کہ خدا مجھے معاف کر دے، آج کے بعد سے ہم کوئی ایسا گناہ نہ کریں گے کہیں جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے میری گفتگو کو سن نہ لیا ہو. اس نے توبہ اور استغفار کر لیا، نادم ہو گیا.
فرشتہ نازل ہوا جناب عیسیٰ کے پاس، کہا اس شخص کو اور اس شخص، اس جوان کو بھی اور اس شخص کو بشارت دے دو کہ تمہاری دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ کہا کہ کیا بات ہے، کون سی ایسی دعا ہے، کون سی ایسی بات ہے کہ کس چیز کی بشارت دے دو؟ کہا اس شخص نے، یہ شخص جب اس شخص کے قریب سے، یہ جوان اس شخص کے قریب سے گزرا تو اس نے کہا کہ پروردگار عالم، میرا اس شخص کے ساتھ شمار نہ کرنا، اس جوان کے ساتھ، کیوں؟ کیونکہ یہ گناہ گار ہے۔ اللہ نے کہا کہ تم بشارت دے دو کہ اس شخص کے ساتھ تمہیں شمار نہیں کیا جائے گا، اس جوان کے ساتھ، اور تمہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اور اس جوان نے توبہ اور استغفار کر لی خلوص دل کے ساتھ، اللہ اس کو جنت میں۔ خدا کتنا کریم ہے! اگر ہم یقیناً شرمندہ ہو جائیں، اگر ہم یقیناً اپنے گناہوں پر نادم ہو جائیں، تو ہم خود بخود گناہ سے دور ہونے چلے جائیں گے۔ ہمارے اندر وہ چیز پائی جانا چاہیے۔ خود امام خمینی علیہ الرحمہ جب آخری وقت آیا اور مرنے سے چند ساعت پہلے اپنے عزیز اقارب، بہو بیٹی سب کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا دیکھو یاد رکھنا، یہ میری وصیت ہے تم سے کہ تم لوگ گناہوں سے کیا کرنا؟ دوری اختیار کرنا، کیونکہ یہ گناہ انسان کو جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اور آپ غور کریں اور فکر کریں کہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جتنا ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام نے گناہ، ترک گناہ کے اوپر احادیث بیان کیا، اتنا واجبات کی طرف رغبت، ایسا نہیں ہے کہ واجبات نہیں۔ جب انسان گناہوں سے دور ہو جاتا ہے، خود اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، خود اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، ورنہ سر بسجود ہو اور اللہ کا ایک انکار کیا کر دیتا ہے؟ سجدے کا شیطان قرار پا جاتا ہے۔ یعنی پہلے انسان اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرے۔ اور یہ گناہ ہی ہمارے ہیں جو ہم کبھی مجلس میں نہیں بیٹھ پاتے، کبھی فرش اعضاء پر نہیں بیٹھ پاتے، کبھی ہم عبادت سے دور ہو جاتے ہیں، کبھی ہم مسجد، مجلس، دعا، یہ ساری چیزوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ یہ گناہ ہمارے ہیں جو ہمیں بیٹھنے نہیں دیتے ہیں۔ لہذا میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے جوانوں، ہم کیا کریں؟ گناہوں سے دوری اختیار کریں۔ جب تک ہم گناہوں سے دوری اختیار نہ کریں گے، تب تک ہمارا منزل کمال پر کوئی بات نہیں پہنچ سکتی۔ ایسا نہیں ہے کہ گناہوں سے، میں نے کہہ دیا گناہوں سے دور ہو جائیں گے، ختم کام نہیں۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، متمنی ہونا کمال نہیں ہے۔ کبھی کبھی جب بات ہوتی ہے تو انسان کہتا ہے کہ نہیں، آج سے انشاءاللہ گناہ نہیں ہوں گے، اور پھر وہ انسان گناہ نہیں، متمنی نہیں، محکم ارادہ۔ جب کوئی انسان کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے کرنے کے لیے تو وہ کر دیتا ہے۔ خواتین ہو یا حضرات ہو، یا اگر آپ نے ٹھان لیا کہ مجھے یہ چیز کرنا ہے تو آپ کر کے مانتے۔ اگر آپ کو یہ ٹھان لیا کہ ہمیں موبائل لینا ہے یہ والا، تو لے کے مانتے۔ اگر آپ کو یہ ٹھان لیا، آپ نے عہد کر لیا اور ارادہ کر لیا محکم کہ مجھے یہ سوٹ، یہ کپڑا، یہ چیز، یہ گاڑی، یہ بائک، یہ سائیکل، یہ زیورات لینا ہے تو لینا ہے، تو ہم ایسے گناہ کے ترک کے اوپر کیوں نہیں ٹھانتے کہ نہیں ہمیں گناہ نہیں کرنا، کچھ بھی ہو جائے؟ ہمارے اندر تمنا تو ہے، ہر انسان کی تمنا یہ ہے۔ یقین جان لیجیے کوئی شیعہ حیدر کرار ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ میں نماز کا انکار کروں، نہیں، وہ کہتا ہے کہ میں نماز پڑھوں گا، لیکن تمنا ہے، صرف ارادہ نہیں۔ جس دن ارادہ کرتا ہے اس دن صبح کے وقت اٹھ جاتا ہے، جس دن ارادہ کرتا ہے اس دن ظہرین کی نماز ہو جاتی ہے، جس دن ایک دم محکم ارادہ کرتا ہے اس دن مغربین کی نماز اس کی مکمل ہو جاتی ہے۔ ارادہ، جب اس کا ارادہ محکم ہوتا ہے، ارادے میں پختگی پائی جاتی ہے، تو خود بخود وہ کام کر لیتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہمارے ارادے میں پختگی پائی گئی کہ یقیناً میں گناہ کو چھوڑ دوں گا، تو انسان گناہ کو کیا کرتا ہے؟ چھوڑ دیتا ہے۔ اور جب ہم سے گناہ چھوٹ جاتا ہے تو پھر ہمیں ضروری نہیں کہ ہم توبہ کریں، استغفار کریں، ہم اپنے چہروں کو پیٹیں۔ چہرے کو پیٹنے کا نام استغفار نہیں ہے، توبہ منہ سے چلانے کا نام نہیں ہے توبہ اور استغفار۔ اپنے قلب کو خداوند عالم کے سامنے نادم ہونا، شرمندگی، احساس شرمندگی گناہوں کا کہ خدا میں نے اس سے گناہ ہو گیا۔ حر نے کیا کیا تھا؟ حر نے اپنے اندر ندامت پیدا کی تھی، شرمندگی پیدا کی تھی، اور جب ندامت اور شرمندگی آئی، اپنے ہاتھوں کو بندھوا کر حسین کے پاس آیا۔ پھر حسین نے کیا کیا؟ ائمہ نے گلے لگا لیا۔ لہذا میرے دوستوں، امام نے گلے لگا لیا۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے جوانوں، ناظرین محترم، ارادہ قوی ہونا چاہیے، محکم ارادہ ہونا چاہیے کہ ہم آج سے اس گناہ کی طرف راغب نہیں ہوں گے، کچھ بھی ہو جائے، تمنا نہیں، ارادہ ہونا چاہیے، کچھ بھی ہو جائے ہم اس گناہ کی طرف نہیں جائیں گے۔ اور یقیناً ایک دن میں کوئی گناہ نہیں چھوڑ سکتا۔ میں بار بار کہتا ہوں، انسان مسلسل یہ سوچے، ارادہ محکم کہ آج سے اس گناہ کی طرف ہم راغب نہیں ہوں گے۔ اگر ہم نے یہ ارادہ کر لیا، تمنا نہیں، ارادہ کر لیا، تو یقیناً وہ گناہ ہم سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ مہدی بحر العلوم درس دے رہے تھے کہ اچانک سے مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد کسی شاگرد نے پوچھا، آغا آپ درس دیتے دیتے مسکرائے؟ کہنے لگے آج
20 سال بعد میں نے اس منزل پر کامیابی اختیار کر لیا کہ مجھ سے گناہ ترک ہو گیا، چھوٹ گیا۔ گناہ کو چاہتے ہوئے ٹائم لگتا ہے، وقت لگتا ہے، سمے لگتا ہے۔ میرے عزیز، میرے دوست، میرے جوانوں، ارادہ کر لیں کہ ہمیں گناہ کو چھوڑنا ہے۔ اب جب ہم ارادہ کر لیں گے، آج ہمارا امام ہم سے ملاقات کیوں نہیں کر رہا ہے؟ کیا کہا تھا علی ابن مہزیار سے؟ تمہارے گناہ ہمارے درمیان حائل ہیں۔ صرف علی ابن مہزیار کے لیے نہیں تھا یہ جملہ ہر شیعان حیدر کرار کے لیے ہے جس نے ابھی تک امام سے ملاقات نہیں کی۔ ہمارے گناہ ہمارے امام کے درمیان حائل ہے پردہ بن کر، جو ہم اپنے امام کو دیکھ نہیں سکتے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، پہلا قدم ارادہ، محکم ارادہ، ٹھان لینا ہے کہ آج کے بعد سے یہ گناہ انجام نہیں دینا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔